کے داماد بھی ہیں علی، سیدہ کے شوہر بھی ہیں علی، نبی کے نواسوں کے باپ بھی ہیں علی، تو رشتہ ہے دامادی کا، مگر دنیا میں یہ واحد داماد ہے جسے بیٹی کے باپ نے منتخب نہیں کیا، اللہ نے منتخب کیا۔ پوری کائنات کا واحد داماد ہے جس کو چننے کا اختیار بیٹی کے باپ کو نہیں دیا گیا۔ آواز آئی تم نہ چنو، ہم ستارہ بھیجیں گے۔ دیکھیں یہ پہلا داماد ہے جس کا رشتہ لے کے ستارہ آیا، تو جو بنائیے گا ایسا رشتہ ڈھونڈے نہیں ملے گا۔ اچھا وہ ستارہ جو رشتہ لے کے آیا وہ بھی ایسا اہم ہوا کہ وہ النجم اذا ہوا، اللہ اس ستارے کی قسم کھا رہا ہے۔ کروڑوں ستارے ہیں مگر کسی کی قسم نہیں کھائی سوائے اس کے جو دریالی پر جھک گیا۔ سمجھایا قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور محبت کے لائق وہی ہوتا ہے جس کی جبین درے علی پہ ہوتی ہے۔ توجہ آپ کی ہو جائے، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دنیا کا واحد داماد کہ جسے خود اللہ نے چنا، ستارہ بھیج کے چنا، اب رشتہ طے ہوا، تاریخ عقد طے ہوئی، عقد کا دن طے ہوا، یہ دنیا کا پہلا رشتہ بنا جس کے دو نکاح ایک ساتھ ہوئے، ایک زمین پر ہوا ایک آسمان پر ہوا۔ بھائی مولائی مجمع ہے، زمین پر نکاح پڑھانے والا رحمت للعالمین، آسمان پر نکاح پڑھانے والا رب العالمین۔ نہ رشتے ایسے کہیں، نہ عہدے ایسے کہیں، زمین پر جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ رحمت للعالمین، آسمان پر جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ رب العالمین۔ دو نکاح پڑھانے والے، ایک رحمت للعالمین ایک رب العالمین، تو جن دو کا نکاح ہے ان میں ایک سیدۃ النساء العالمین، ایک حضرت امیر المومنین۔ ایسے رشتے جیسے ان کو ملے ایسے رشتے بھی نہیں ملتے۔ آسمان پر خود نکاح پڑھا رہا ہے، زمین پر نبی نکاح پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی نبی کے داماد کا نکاح ہے، نبی کی بیٹی کا نکاح ہے، نبی کے داماد کا نکاح ہے، نبی کی بیٹی کا نکاح ہے۔ اس کا مطلب قانون بن رہا ہے کہ جو جتنا اہم ہوتا ہے اس کا نکاح پڑھانے والا اہم ہوتا ہے، اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ سمجھنے میں کہاں لیا جا رہا ہوں آپ کو؟ جو جتنا اہم ہوگا اس کا نکاح پڑھانے والا بھی اتنا اہم۔ پالنے والے اگر آسمان پر نکاح پڑھانا تھا تو ایک نبی چوتھے آسمان پر بیٹھا ہے، عیسیٰ۔ آسمان پر اگر نکاح پڑھانا تھا تو عیسیٰ سے پڑھوا دیتا علی کا نکاح۔ زمین پر نکاح پڑھانا تھا تو خضر نبی موجود ہیں، ان سے پڑھوا دیتا نکاح۔ لیکن نہ آسمان پر عیسیٰ کو چنا نہ زمین پر خضر کو چنا، ایک طرف سے خود ایک طرف سے نبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیٹی کا نکاح ہے، تو جو نبی کی بیٹی کا نکاح نبیوں تک سے نہ پڑھوائے وہ نبی کا نکاح کافر سے پڑھوا دے۔ رشتہ بھی ایسا کسی کو نہیں ملتا۔ اب میں آپ کو حدیث پیغمبر سناتا ہوں، گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا اے علی، اللہ نے 3 فضیلتیں مجھے دی
اور 3 فضیلتیں تمہیں دی. جو 3 فضیلتیں مجھے ملی اس میں تمہیں شریک کر دیا, مگر جو 3 فضیلتیں تمہیں ملی اس میں مجھ کو شریک نہیں کیا. جیسے شیعہ کتابوں میں نہیں ہے, غیر شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اے علی, اللہ نے 3 فضیلتیں مجھے دی مگر اس میں تم شریک ہو. 3 فضیلتیں اللہ نے تمہیں دی, اس میں میں شریک نہیں. مولا علی نے پوچھا یا نبی اللہ, وہ 3 فضیلتیں آپ کی کون سی ہیں جس میں میں شریک ہوں؟ کہ ایک فضیلت اللہ نے مجھے یہ دی کہ صاحب لوا بنایا. لوا عالم کو کہتے ہیں, اور وہ عالم جو روز محشر اٹھے گا. فرمایا اللہ نے مجھے صاحب لوا بنایا, ایک فضیلت. مالک کوثر بنایا, دوسری فضیلت. مالک جنت و جہنم بنایا, تیسری فضیلت. کہ یہ 3 فضیلتیں اللہ نے مجھے دی مگر اس پہ تم بھی شریک. صاحب لوا مجھے بنایا, علمدار لوا تمہیں بنایا, مالک کوثر مجھے بنایا, ساقی کوثر تمہیں بنایا, مالک جنت و جہنم مجھے بنایا, قاسم جنت و جہنم تمہیں بنایا. تو میری فضیلتوں میں تمہیں شریک کر دیا, مگر تمہیں 3 فضیلتیں جو ملی اس میں میں شریک نہیں. مولا علی نے کہا یا نبی اللہ وہ کیا فضیلتیں ہیں؟ کہ تم کو جیسا حسن ملا مجھ کو ویسا نہیں ملا. تمہیں میرا جیسا حسن ملا مگر مجھے ایسا حسن نہیں ملا. تمہیں جیسی زوجہ ملی مجھے ایسی زوجہ نہیں ملی. تمہیں جیسے بیٹے ملے مجھے ایسے بیٹے نہیں ملے. کہاں ہوگا ایسا رشتہ علی کے حسن جیسا؟ نبی کہہ رہے میرا حسن بھی نہیں, علی کی زوجہ جیسی میری زوجہ بھی نہیں. بھائی نبی نے کہا ہے میری زوجہ بھی کوئی سیدہ جیسی نہیں, میری ازواج میں بھی کوئی سیدہ جیسی نہیں. حالانکہ نبی کی ازواج میں ختیجہ جیسی بھی ہے. سنیے گا, جس کی دولت سے نبی کو غنی بنایا مگر نبی کہنے ختیجہ بھی سیدہ جیسی نہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ جس سے اولاد ہوئی جب وہ سیدہ جیسی نہیں تو جس سے ہوئی نہیں. آواز بلند ہے سنیے جانے کے نام فرمایا جیسے تمہیں بیٹے ملے اللہ نے مجھے بیٹے نہیں دیے. فرمایا تمہاری فضیلت میں مجھ کو شریک نہیں کیا, میری فضیلت میں تم کو شریک کیا. اب یہ لکھنؤ کا مجمع ہے نا, فرمایا میری فضیلت میں تم شریک ہو مگر تمہاری فضیلت میں شریک نہیں. بارے مزاج خدا جیسے خود کو وحدت میں لا شریک رکھا, علی کو فضیلت میں لا شریک رکھا. خود وحدت میں لا شریک, علی فضیلت میں لا شریک. نبی جیسا علی کی فضیلت میں شریک نہیں تو کوئی ایسا ویسا سنتے رہیے گا. ایسا رشتہ کسی کا نہیں. جیسا خود مجھے ملا تمہیں ملا ایسا خود مجھے نہیں ملا. جیسی زوجہ تمہیں ملی ایسی زوجہ مجھے نہیں ملی. جیسے بیٹے تمہیں ملے, اب یہ مجھے ذرا آپ کو محنت کروانا ہے, جیسے بیٹے مجھے ملے تمہیں ملے ویسے مجھ کو بھی نہیں ملے.
علی کو جیسے بیٹے ملے، نبی کہہ رہے مجھے بھی نہیں ملے. علی کو کیسے بیٹے ملے؟ اب سنیے گا، آج کا قیمتی تحفہ ہے. علی کو کیسے بیٹے ملے؟ ایسے بیٹے ملے کہ مکان میں ہیں تو علی کے بیٹے ہیں، اور مباہلہ کے میدان میں ہیں. میرا ساتھ دیجیے گا. ابنانا و ابناکم، مکان میں ہیں علی کے بیٹے، اور مباہلے کے میدان میں ہیں. ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. علی کے بیٹے علی کی گود کے جھولے سے اٹھائے گئے، نبی کی گود کے گہوارے میں لٹائے گئے. ایسا صلوات بآواز بلند بھیجے وہاں پر. نہیں بھائی بات سنیے گا، میں کہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. ایسے بیٹے کے مکان میں ہیں علی کے بیٹے، اور جس دن سے مباہلے کے میدان میں آئے نبی کے بیٹے. عیسائیوں کے سامنے علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا بنا کے بھیجا. عیسائیوں کے سامنے، کن عیسائیوں کے سامنے؟ جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانا چاہ رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کہاں تک چل سکتے ہیں میرے ساتھ. عیسائیوں سے ناراض ہے. کیوں اللہ؟ اسی لیے تو ناراض ہے کہ وہ عیسیٰ کو اس کا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو پالنے والے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنانے پر تیار نہیں. بھائی میرا ساتھ دیجیے گا. پڑھے لکھے لوگ مجھے سنتے ہیں ماشاء اللہ. جعفر امام صاحب قبلہ تقی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بہت بزرگ میرا حوصلہ بڑھاتے، میری ہمت افزائی فرماتے. میں آپ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. عیسائیوں سے ناراض ہے کہ عیسیٰ خدا کو اس کا بیٹا کہتے ہیں. بنا لے پالنے والے، تیرا نبی ہے عیسیٰ، اپنا بیٹا بنا لے. ارے جناب صالح پیغمبر کی اونٹ